بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می صادق. یو آر واچنگ صادق ٹی وی. دوستو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تھمبنیل پہ لکھا ہے، کیا حریم شاہ نے توبہ کر لی؟ اور حریم شاہ اور سندل خٹک کی لڑائی جو آپس میں آج چل رہی ہے، اور حریم شاہ کون سے ٹی وی چینل پر آ رہی ہے، یہ کچھ باتیں ہم یہاں پہ کہیں گے. لیکن ان سب باتوں کے شروع کرنے سے پہلے، اس میں جانے سے پہلے، آپ تمام حضرات سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر میری بات کسی کو اچھی نہیں لگ رہی یا اس سے مجھے کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں اسے معذرت خواہ ہوں کہ میرا یہ ٹاپک بھی نہیں ہے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر میں اس بات کو جو کہہ رہا ہوں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور کیوں اس کے کہنے پر مجبور ہوا. اللہ کی قسم کہ کل رات سے جو میرے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ میں ایک صحابی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا، اس کی سیرت پہ میں بات کرنے والا تھا، لیکن کل رات سے یہ بات میرے دل کے اندر اتنی کٹک رہی تھی کہ حریم شاہ اور سندل خٹک پہ اور آج کل جو اس کے بارے میں چل رہا ہے اس پہ بات کریں. حالانکہ میں اس بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں ہوں، بس جو دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں، جو خبروں میں پڑھ لیتا ہوں وہی معلومات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو کہنے کی جرات کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف اصلاح کے لیے ہے. چاہے میری یہ آواز کوئی بھی ان تک پہنچا سکے، اگر وہ خود سن رہے ہیں تو میری ان باتوں کو خدا کے واسطے آخر تک غور سے دیکھیں. اور میں بھی اس بات پر مجبور ہوا کہ میں اس پر بات کروں. ہو سکتا ہے مجھ سے بات کرنے والے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے دانشور ہیں، علماء کرام ہیں، اور جو ہے واعظین ہیں، وہ اس پر بہت بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں. لیکن کیا خبر کہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اللہ رب العزت کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو ہم یہاں پہ بات کریں گے ایک تو حریم شاہ اور سندل خٹک کے بارے میں، اور بذات خود حریم شاہ کے بارے میں. اب وہ اس نام سے مشہور ہے تو اسی نام سے جو ہے وہ ان کو پکارا جائے گا، بولا جائے گا. دوسرا، ٹی وی چینل شو کا کردار، اور بشمول بعض یوٹیوب چینل، جو بڑے بڑے یوٹیوب چینل ہیں جو خبریں دیتی ہیں اور ان کے بارے میں. اور اسی سے متعلق ایک ایسا واقعہ جو آپ سنیں گے یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے. نجران کا ایک واقعہ ہے سعودیہ میں، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حریم شاہ جیسے اب سب لوگ جانتے ہیں، جو بھی فیس بک دیکھتا ہے، جو بھی جو ہے یوٹیوب دیکھتا ہے، جو بھی ایسی ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، کہ سب جانتے ہیں کہ حریم شاہ کہاں سے آئی اور کہاں تک پہنچی، اور پھر ان کے والد کے وہ آنسو کا دریا جو وہ اس کے پیچھے رو رہا ہے. میں یہ نہیں جانتا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ بھی یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ حریم شاہ اس لیول پر کیوں آئی اور انہوں نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا. یہ وہ بہتر جانتی ہے اور اس کے جواب وہ بہتر دے سکتی ہے. اور اس ماحول کو جو ایک پاکیزہ ماحول، مدرسے کا ماحول یا اپنے گھر کے چار دیواری کا ماحول، اور پھر ایک ایسے خاندان سے جو سید ہے، شاہ ہے، اس کو چھوڑ کر وہ اس طرف آئی، یہ وہ بہتر جانتی ہے. ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پہ لے آئے، اور حریم شاہ کو اور سندل خٹک کو اور اس جیسی دوسری ہماری جو ہے مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کے لیے جو ہے عزت کا اور اس کے جو ہے حرمت کا ذریعہ بنائے، نہ کہ جو ہے ان کی عزت کا جنازہ نکلے. تو حریم شاہ
کو اللہ تعالیٰ نے کس آزمائش میں مبتلا فرمایا، وہ کیسی یہاں پہ آئی، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن انہوں نے ایک نام کمایا، ایک شہرت پائی۔ اب اس نام اور شہرت کو ہمارے ٹی وی چینل بھی اس کو کیش کرنے لگے ہیں، ہمارے ٹی وی چینل جو ہے وہ کیش کرنے لگے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ٹی وی چینل خبروں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو نہ دیکھیں، وہ آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایک نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، چیز کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ آپ بے قابو ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ملک تباہ و برباد ہو گیا، ملک حالت جنگ میں چلا گیا، خانہ جنگی میں چلا گیا، ملک میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جتنے بھی نیوز چینل ہے اس سے آپ دور رہیے، اس کی جگہ آپ کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ اور جو ہے مزاحیہ چیزیں دیکھیں تاکہ آپ میں توانائی صحیح آئے، بنسبت اس کے کہ آپ ڈپریشن کے شکار ہو، یا اس کو بھی نہ دیکھیں اور کوئی دوسری چیز آپ دیکھیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ حریم شاہ نے جو اب تک سب کچھ کیا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں، کسی سے جو ہے ڈھکا چھپا نہیں، اور اب وہ جو ایک نئی صورت میں پیش ہو رہی ہے وہ بھی ابھی کسی سے مخفی نہیں کہ انہوں نے سر پہ دوپٹہ لیا، لباس کو جو ہے تھوڑا سا ایک اچھا لباس پہنا، قومی لباس کی طرف، وہ تنگ لباس اور ان سے جو ہے وہ دور ہو گئے، اور اب وہ باتوں میں بھی ان کا جو ہے لب و لہجہ وہ بھی بدل گیا۔ اس بارے میں بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے بدلا اور یہ تبدیلی کیسے آئی، یہ بھی وہ بہتر جانتی ہے اور وہ اس کا جواب بہتر دے سکتی ہے۔ لیکن اب اس جگہ پہ ٹی وی شو والے چینل جو ہے وہ اس کو کیش کرنے لگے ہیں، رمضان قریب ہے اور رمضان ٹرانسمیشن کے لیے حریم شاہ کو جو ہے اپنے چینل پہ بلایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ ریٹ جو ہے وہ اوپر جائے، اور جو بھی دیکھنے والے ہو وہ اس بنا پہ دیکھیں کہ حریم شاہ اس ٹی وی چینل پہ کیا کر رہی ہے۔ ہم بھی جو ہے رمضان میں اگر ہمیں مسائل کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو وہ دین والوں سے پوچھیں، نہ کہ ٹی وی چینل والوں سے، اور وہ صرف ایک مہینہ جو ہمیں دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ہم نے آپ کو رمضان کے بارے میں معلومات دینی ہے علماء کرام کو، تو اس سے بہتر علماء کرام آپ کے فون پہ، آپ کے موبائل پہ، اور جو ہے آپ کے آس پاس بہت سے ایسے علماء کرام ہیں، آپ ان سے بہتر طور پر جان سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ رمضان میں گھر بیٹھے اور ٹی وی شو کھولیں اور اس میں جو ہے میوزک چل رہا ہو اور آپ کو مسائل سکھا رہا ہو، اور وہ بھی ایسے لوگ جو دور دور تک کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اور اب حریم شاہ اور سندل خٹک کے بارے میں کہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہے، اور حریم کچھ اور کہہ رہی ہے اور سندل خٹک کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے ایک نیا ڈرامہ ہے، کیونکہ جو اب تک یہ دونوں کرتی آ رہی تھی وہ ابھی کسی کو قابل قبول نہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حریم شاہ اور سندل خٹک یہ خود اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی کے ہاتھوں میں جو ہے کھیل رہی ہے، اور اب وہ اس سے نکل نہیں سکتی۔ اب وہ ان کو استعمال کر رہے ایک نئی پیکنگ میں، ایک نئے انداز میں، ان کے درمیان لڑائی کروا کے ان کو ابھی جو ہے ٹی وی چینل پر لا کر اسلامیات کا درس دینے کے لیے، اور یہ ان چیزوں کو اور ہمارا ڈپریشن بڑھانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور میرا تمہارا تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، پاکستان کا تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ حریم کیا کر رہی ہے، سندل خٹک کیا کر رہی ہے، انہوں نے ابھی صبح کیا کیا، شام کو کیا کیا، اب وہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ لڑ رہی ہے، کہاں۔ میرے بھائی یہ تو میرا اور تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں، خدا کے واسطے ان باتوں کو چھوڑے۔ میں اور آپ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں دیکھ دیکھ کر ٹی وی چینل پر،
اس کو لائک کر کے شیئر کر کے میں اور آپ، اگر میں اور آپ اس کو نہیں دیکھیں گے اور اپنا مسئلہ نہیں بنائیں گے تو کون ان کو دیکھے گا، کون ان کو پوچھے گا؟ خدا کے لیے آپ کو ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے دور رہیں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ میری اور آپ کی وجہ سے جو ہے یہ اوپر جا رہی ہے۔ آپ نے موبائل میں نیٹ ڈالا، کوئی فائدے کی چیز دیکھ لے، فائدے کی چیز جو ہے سیکھ لے، بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنا وقت ضائع کریں، تو ان کو چھوڑیں۔ اب یہ ایک نئے انداز میں آ رہی ہے، یہ کبھی بھی جو ہے پہلے آپ دیکھتے رہے کہ کیا کرتی رہے اور کس سے کیا چھپا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ اس لیول کو چھوڑ کے کچھ نیچے لیول پر آ گئی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی اس سے بہتر انداز میں لے آئے، اور جیسے ان کے ماں باپ چاہتے ہیں اور جیسے ہمارے پاکستانی غیرت مند قوم چاہتی ہے کہ وہ جیسے ہو اس طرف آ جائے اور ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے۔ اور ٹی وی شو، دوسری بات ٹی وی چینل والے ہمارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اس چیز کو کیش کرتے ہیں جن کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور وہ ہم ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کی طرف جو ہے اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں جو نہ ہمارا مسئلہ ہے اور نہ اس سے ہمارا دنیا اور آخرت کا کوئی کام ہونے والا ہے، اور ہم اس کے پیچھے جو ہے بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ اس کو کیش کر رہا ہے، وہ حریم شاہ کو رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کیش کر رہی ہے، اور بہت سے ٹی وی چینل کا حریم شاہ کے ساتھ بات بھی چل رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ کس ٹی وی چینل پہ نمودار ہوگی اور پھر رمضان کے بارے میں ہمیں بتائے گی کہ روزہ ایسے رکھنا ہے اور روزے کے ایسے مکروہات ہے اور یہ فرائض ہے اور یہ واجبات ہے۔ خدا کے لیے آپ نے اگر دین کے بارے میں پوچھنا ہے تو دین والوں سے پوچھیے، ٹی وی چینل والوں سے نہ پوچھیے، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ ایسے بھی ایسے ہم پہ عذاب آیا ہوا ہے اور پھر آپ ایسے ہی جو ہے ٹی وی پہ وقت ضائع کر کے اور وہاں سے آپ دین سیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ جیسے یہ ٹی وی چینل والے، شوبز والے ہمارے مدرسوں میں، ہمارے مساجد میں نہیں آتے دین سیکھنے کے لیے، تو ہم ان کے چینل پر جا کر، ان کی شوز میں جا کر ان سے کیسے دین سیکھیں جو ہمارا کام بھی نہیں ہے، تو خدا کے لیے کہ اس سے بھی دور رہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا، بات یہاں پہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس میں وہ حریم شاہ بھی شامل ہے، سندل خٹک بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہے، دنیا کے تمام انسان اس میں شامل ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، کسی مذہب سے ان کا تعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب وہ محبت کیا ہے؟ ایک ماں باپ کیا چاہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ اپنا بہتر مستقبل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کیا چاہتا ہے؟ ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ کی کامیابی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندے کے لیے، تاکہ وہ شیطان سے اور شیطان کی کاموں سے دور رہے اور میرا بن کے اور میرا حکم مان کے اس پہ چلے اور ہمیشہ کی کامیابی پالے۔ نجران میں یہاں پہ ایک بندہ ظافر نام شخص ہے، جو کل پرسوں میں ان کی بھائیوں کی ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ 35 سال ہو گئے کہ وہ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، اور صرف کس چیز پہ کہ وہ ویلنگ کر رہے تھے گاڑیوں پہ، اور ان کے والد ان پہ ناراض ہو گئے، اور ان کو پتہ چلا کہ میرے والد مجھ پہ ناراض ہو گئے اور وہ اس کا سامنا نہ کر سکے۔ شادی شدہ، یعنی ایک غیرت مند گھرانے میں رہ رہے تھے، اور ان سے بس یہ غلطی ہوئی کہ وہ گاڑی پہ ویلنگ کر رہے تھے اور ان کو پتہ چلا کہ آپ کے والد کو یہ پتہ چلا، وہ اسی جگہ سے جو ہے چلے گئے اور بھاگ گئے۔ بعد میں وہ ان کو ڈھونڈتے رہے، بس وہ صرف والدہ سے بات کرتے رہے اور کسی سے بات نہ کرتے رہے۔ بھائیوں نے ان کو کہا، والد نے ان کو کہا کہ آپ آ جاؤ، لیکن وہ آنے پہ تیار نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ آخر میں بھائی ان کو ڈھونڈتے رہے اور وہ ان سے دور بھاگتا رہا۔
یہاں تک کہ 35 سال گزر گئے، بھائیوں نے کوئی سعودیہ کا ایسا شہر نہیں چھوڑا جہاں پہ ان کو ڈھونڈا نہیں، کوئی ایسا محکمہ نہیں چھوڑا جہاں پہ ان کو ڈھونڈا نہیں، اور گلف کے ایسے ممالک کویت، بحرین، قطر وغیرہ، امارات، ایسی جگہ چھوڑی نہیں جہاں پہ ان کو دیکھا نہیں، کوئی ایسا ٹی وی چینل چھوڑا نہیں جہاں پہ ان کی بات نہیں کی اور ان کی تصویریں نہیں دکھائی، کسی سے بات نہیں کی۔ 1 لاکھ ریال تک انہوں نے انعام کا ذکر کیا کہ ہمیں کوئی اپنے بھائی کا پتہ بتا دے، ان کی یہ شکل ہے، ان کا یہ نام ہے، ان کا یہ انداز ہے۔ اور نہ انہوں نے ماں باپ کو دیکھا، ماں باپ نے بڑی کوشش کی کہ میرے بیٹے کو لایا جائے، اور نہ ابھی ان کے بھائی رو رو کے کہہ رہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو حریم شاہ جو اپنے ماں باپ سے بھٹکی ہوئی ہے، اور سندل خٹک جو ماں باپ سے بھٹکی ہوئی ہے، خدا کی قسم کہ ان کے ماں باپ آج بھی ان کو ایسے ہی چاہ رہے جیسے وہ پہلے چاہتے تھے، لیکن ان کے وہم و گمان میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں بس آپ قابل قبول نہیں، مجھے وہاں پہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو انسان کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، انہ هو الغفور الرحیم، وہی بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک وہ قابل معافی نہیں ہے، باقی سب کچھ قابل معافی ہے، جو شرک سے کم ہے اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں حریم شاہ اور سندل خٹک سے اور اس جیسے دوسری لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اللہ کی طرف واپس آئے، اپنے دین کی طرف واپس آئے۔ آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں جو شوبز کی دنیا میں چھوٹی پرتے اور انہوں نے ان کاموں کو چھوڑا۔ جنید جمشید کو دیکھیں، اس طرح کی دوسری ایسی مثالیں بہت موجود ہیں جن میں خواتین ہیں، مرد ہے، اور انہوں نے ان کاموں کو چھوڑا، اور ان کو یہاں پہ وہ سکون محسوس نہیں ہو رہا۔ تو خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس حال پہ آئے جہاں سے وہاں گئی تھی۔ آپ نے بہت سا نام، بہت سا پیسہ، بہت سی شہرت جو ہے کما لی۔ اب اگر اس شہرت اور نام کو آپ صحیح انداز میں استعمال کرنا چاہتی ہے تو آپ کے لیے موقع ہے، اور آپ کے سارے کیے ہوئے پہ جو ہے یہ اس کا مداوع کر سکتی ہے اور اس پہ پردہ ڈال سکتی ہے کہ اگر آپ اب بھی صحیح راستے پہ آ جاتی ہے اور اپنے اس شہرت کو اور اپنے اس نام کو صحیح طرح استعمال کر لیتی ہے، تو آپ کے ذریعے سے اگر کسی اور کا جو ہے بھلا ہوگا اور نیکی ان کو ملے گی تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ بات یہاں پہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، بس یہ بات دل میں کٹک رہی تھی خدا کی قسم کہ میں بس حریم شاہ پہ بات کروں۔ پتہ نہیں کیوں یہ دل میں بات کٹک رہی تھی، حالانکہ میں صحیح کر بھی سکا نہ کر سکا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، اور جو ہے کوئی بھی ایسی لوگوں کو گالیاں نہ دے۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے کسی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے، کسی گرانے کو بھی۔ یہ حریم شاہ کے لیے بھی آزمائش ہے، ان کے والدین کے لیے بھی آزمائش ہے، اور ایسی آزمائشوں سے اور ایسے حالات سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عذاب سے ہمیں بچائے۔ اللہ رب العزت کے عذاب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جب تک آپ ان کے اندر ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے اندر میں موجود ہیں میں ان کا عذاب نہیں دوں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ لوگ، یہ امت خود استغفار کرتی رہے گی
بخشش مانگتی رہیں گی میں تب بھی ان کو جو ہے عذاب نہیں دوں گا۔ پہلی صورت تو ہم سے چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دوسری صورت ہمارے پاس اب بھی باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ اور استغفار، کہ ہم اس کو اپنا لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے صادق ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔